الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کن احباب پر ادا کرنا واجب ہے اور کن کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر یہ نہ بھی ادا کریں تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس کے متعلق آج آپ کو ذکر کرتے ہیں چند گزارشات۔ دیکھیے، صدقہ فطر جو ہے یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو اس کے ماہ صیام میں جتنے بھی روزے رکھے ہیں اس نے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہیں گے یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ یعنی صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کی مقبولیت کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی بھائی روزے ادا کرتا ہے، روزہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے تو دونوں چیزیں کامل طریقے سے ادا ہوں گی۔ اور اگر وہ روزے تو رکھ لیتا ہے لیکن صدقہ فطر جان بوجھ کر نہیں ادا کرے گا تو اس کے روزے جو ہیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہیں گے۔ بلکہ یہ صدقہ فطر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر روزے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے وہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ جس طرح نماز میں اگر بندے سے بھول ہو جائے تو اس کے لیے، اس بھول کے ازالے کے لیے سجدہ سہو ہے کہ جب ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو وہ بھول کا جو ہے ازالہ ہو جاتا ہے اور نماز ہماری کامل طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بھی اگر ادا کر دیں گے تو روزے میں جو ہم سے کمی بیشی ہو گئی ہوگی، کوئی ہم سے کوئی چھوٹی موٹی سرزنش ہو گئی ہوگی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے موٹی لغزشات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ کن پر ادا کرنا واجب ہے؟ فرمایا یہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بھائی 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، بھائی ہے یا کوئی عورت ہے جو بھی ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو اس پر بھی لازم ہوگا کہ وہ ضرور ادا کرے گی، نہیں ادا کرے گی تو وہ بھی گناہگار ہوگی۔ اور اگر بیوی کی ملکیت وہ شوہر کے ذمے ہے تو پھر شوہر ادا کرے گا۔ تو اب اگر 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اگر 7.5 سے کم ہے تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے سے کم ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں بھی ادا کرے گا تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو پھر ہم مقدار کو نہیں دیکھیں گے بلکہ پھر ہم قیمت کو دیکھیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ قیمت کو دیکھیں گے۔ یعنی اگر وہ قیمت کم و بیش 90,000 روپے کے قریب پہنچتی ہے، 90,000 کے جیسے ہی وہ قیمت قریب پہنچے گی، یعنی آدھا تولہ سونا ہے اور 10 تولے چاندی پڑی ہے، تو اس طریقے سے یہ کم و بیش قیمت قریب جا پہنچتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو جیسے ہی ہم ہمارے نصاب کو یہ 90,000 روپے پہنچ جائیں گے تو پھر ہم صاحب نصاب ہیں اور ہم پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے گناہگار ہوں گے۔ اور صدقہ فطر کے لیے کوئی سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال ہو اور اس مال پر سال گزرے جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہیں، بلکہ صدقہ فطر یکم شوال المعظم یعنی عید والے دن بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر نہیں ادا کیا تو گناہگار ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا یا میں صاحب نصاب ہوں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم پر صدقہ فطر واجب ہوا ہے اس کو نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دو۔ یہ ادا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشی میں ان عمراء کی طرح وہ بھی شامل ہو جائیں جنہوں نے اپنی عیدی کو بڑی مسرت طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ وہ غریب لوگ بھی آپ کی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اس وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا جو بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی 90,000 روپے کی اس کی ملکیت ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، صرف پیسہ ہے 90,000 روپے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔
اگر چاندی ہے فقط تو 52.5 تولے، فقط سونا ہے تو 7.5 تولے، اور اگر صرف پیسہ ہے تو 90,000 روپے، اور اگر ان میں سے دونوں مشترک ہیں، کچھ سونا کچھ چاندی ہے، تو پھر 90,000 کی جیسی مد میں پہنچیں گے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اس پر سال گزر جائے، اور اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنا جیسے ہی وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر لازم ہوگا، نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھائی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کر بھی دیتا ہے تو اس پر ثواب ہوگا، یعنی صدقہ فطر اس پر واجب نہیں تھا، اس نے ادا کر دیا تو بالکل جائز ہے، بالکل ثواب کمائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ادا کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جو صاحب نصاب ہوا، اس نے جان بوجھ کر صدقہ فطر ادا نہ کیا تو وہ گناہ گار ہے، بلکہ اگر اس کو قرض بھی لے کر ادا کرنا پڑے تو وہ ضرور ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس سے گناہ گار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہمارے روزوں کی مقبولیت کا سبب ہے، اور غرباء کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو بالکل احسن طریقے سے صدقہ فطر ادا کیا کریں، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اگر کوشش کریں، اگر دے دیں صدقہ فطر کے طور پر یا یہ ثواب کے طور پر، یہ بالکل جائز ہے، اور اگر ہم نہیں بھی ادا کریں گے تو اس سے کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یعنی 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم، یا آپ کے علاقے کی جو چکی ہے وہاں کا 2 کلو کا آٹے کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے اس کی مقدار کے مطابق ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے، جو کہ ہمیں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ فقراء کو، مساکین کو، غرباء کو، یتیماں کو، یہ ان لوگوں کو ہم ادا کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کے طور پر استعمال کیا ہے اور مصارف زکوٰۃ کا نام بتایا ہے۔ تو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا بالکل جائز ہے، ان کو بلکہ ادا کرنے سے احسن طریقے سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔